ہے شیعہ ہے ناظم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا. ملت جعفریہ کی نوجوان نسل سے میری اپیل ہے، سجدے کیا کرو اپنے مذہب کی حقانیت کو، اپنے مذہب کی سچائیوں کو. بہت تو نے پوچھ لیا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. اب ہم تم سے پوچھیں گے مغرب کی 3 رکعتیں کس پارے میں ہیں؟ فجر کے فرض 2 رکعتیں کس بارے میں ہیں؟ ہماری باری آتی ہے کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں نہیں ہے دین میں نہیں ہے. دکھائیں مجھے، میں پوچھ رہا ہوں، مجھے ٹائم دے. نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین میں نہیں ہے. پھر فجر کے 2 فرض قرآن میں نہیں، اس لیے نمازیں ملا کے پڑھتے. اور ہم فجر اور عشاء ملاتے ہیں، اور شیعہ فجر اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں. فجر فجر کے ٹائم، ظہر ظہر کے ٹائم، عصر اپنی فضیلت کے ٹائم. ہائے 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 ہاں ہاں ماشاءاللہ آپ دیے سرکار. مغرب بھی فضیلت کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، عشاء بھی اپنے ٹائم کی افضلیت کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. بہت بڑے اجتماع میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، جو مسلمان قرآن مجید کے 30 پاروں میں نمازوں کے ٹائم 5 دکھا دے، میں سید مذہب نہیں بدلتا، مذہب وہ بدلتے ہیں جنہیں مرشدوں پہ اعتبار نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی شکست ماننے کو تیار ہو جاؤں گا جو بندہ قرآن مجید سے 5 نمازوں کے 5 ٹائم علیحدہ علیحدہ ہمیں دکھا دے. بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو، یہ بچے آپ باتیں آگے کرنے کی پوزیشن میں. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل نمازوں کے جو ٹائم اللہ نے بتایا وہ نوٹ کر لو. خدا فرماتا اقم الصلاۃ، نماز پڑھو لطلوع الشمس، ایک ٹائم زوال آفتاب کے بعد، لطلوع الشمس ایک ٹائم ہو گیا. الی غسق اللیل، جب رات چھا جائے یہ دوسرا ٹائم ہو گیا. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز پڑھو یہ تیسرا ٹائم ہو گیا. نمازیں 5 ہیں، ٹائم نمازیں 5 ہیں، نمازیں 5 ہیں، ٹائم 3 ہے. ساری زندگی تو 3 پہ مرتا رہا، اب تجھے کیا تکلیف ہو رہی؟ اب تجھے اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ ساری زندگی تو نے یہی کہا. میں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں جنہیں پھر بھی یقین نہیں آتا، اچھا بڑی پریشانی پتہ ہے ہمارے بھائیوں کو کب ہوتی ہے؟ یہاں کیونکہ سنتے ہیں جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے. بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ بندے یہاں سن کے نمازیں ملا کے پڑھنے والے دوزخی ہیں، نمازیں ملا کے پڑھنے والے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، ان کا مذہب یہ عجیب طرح کا ہے، یہ ہے وہ ہے، لمبی باتیں ہوتی جا رہی ہیں. جب یہ بندے یہ ساری کیسٹیں سنا کے حج پہ جاتے ہیں نا اور ظہر پڑھ کے میدان عرفات سے شاجی اٹھتے ہیں تو ساتھ والا حاجی کہتا ہے وہ پہلی دفعہ آیا ہے. یہ گھبرا کے کہتا ہے تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا تیری حرکتیں بتا رہی. اس نے کہا یار میں کیا کر بیٹھوں؟ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اگلے رکن. اس نے کہا اگلا شگلا رکن کہاں؟ یہیں ابھی اثر ہوگی، ابھی یہیں اثر ہوگی. وہ حیران ہو، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. وہ حیران ہو کے کہتا ہے وہ گھر سنو ابھی تو ظہر پڑی ہے. وہ کہتا ہے ظہر اثر اکٹھی نہ پڑھے تو حج نہیں ہوتا. جیتا جاگتا مجمع جائے حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھو، جاؤ جا کے حاجیوں سے پوچھو ظہر اثر اکٹھی نہ پڑھے تو حج نہیں ہوتا. اب وہ حاجی پاکستان سے بیچارہ پہلی دفعہ گیا ہوتا ہے، غنیمت سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ والا حاجی بھی میری زبان سمجھتا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے. وہ لاہور والوں، پنجاب بلکہ پورے پنجاب والوں، وہ حاجی جسے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے نا ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے، وہ اس کے کان میں کہتا ہے اوے پاکستان میں تو ظہر اثر ملا کے شیعہ پڑھتے ہیں. دوسرا حاجی کان میں کہتا ہے بتانا کسی کو نہ، حج پہ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ.
برتر ہے، خالق کی رضا ہم کو رستہ دکھلاتی ہے، قرآن کی صدا ہم کو بے خوف و خطر ہو کے دشمن سے لڑتے ہیں، مشکل سے بچاتی ہے، زہرا کی دعا ہم کو ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور، ہم کو کر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔